میں تو کچھ ضروری بات عرض کر گیا کہ تم کام کرنے والے جب دعوت کی نسبت پر تمام نسبتوں سے نکل کر آ جاؤ گے، پھر اگر تم نے ایک دوسرے کو اس لفظ سے بھی پکارا جو رضی اللہ کو محبوب ہے مگر اپنی مدد کے لیے، تو پھر تمہارے درمیان افتراق پیدا ہوگا، پھر یہ لفظ تمہارے لیے بدبودار، اور یہ پکار تمہاری یہ اسلام کی پکار نہیں ہوگی، یہ جاہلیت کی پکار ہوگی۔ عجیب بات ہے، وہی لفظ انصار آپ نے احد میں پکارا، یا لد انصار، انصار جمع ہو گئے، یہی لفظ انصاری نے اپنی مدد کے لیے پکارا۔ میں بہت ضروری عرض کر رہا ہوں، جب آپ کسی کو بھی اپنی پارٹی، اپنے حلقے، اپنی طرف کسی کو بھی دعوت دیں گے تو یاد رکھنا کہ جب اپنی مدد کے لیے پکارنے پر انصار کی زبان سے انصار کا لفظ بدبودار ہے تو ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس زمانے میں دین کی کوئی مدد نہ کر کے ہم اس زمانے میں اپنی مدد کے لیے کسی کو پکاریں۔ میں نے خوب اندازہ کر لیا کہ امت میں افتراق جب پیدا ہوگا جب ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکارے گا، اپنی مدد کے لیے پکارے گا کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، آؤ تم ہمارا ساتھ دو۔ عجیب بات ہے، دیکھو میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ آج اگر انصار مدینہ ہوں اور کوئی ان کی مدد بھی کرے اس لیے کہ یہ ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، تب بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ وہ انصار مدینہ اگر کوئی ان کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں اور ان کی مدد کرتا ہے مشرکین کے خلاف، تب بھی کامیاب نہیں ہوگا کہ تم نے برادری کی بنیاد پر کیوں مدد کی، دی کی بنیاد پر کیوں نہیں مدد کی۔ حدیث نے تو اس کو صاف کر دیا بالکل کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہی شمار کیا جائے گا جو صرف اس لیے محنت کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یہی فرمایا، جو صرف اس لیے محنت کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، میرے نزدیک کسی کام کرنے والے کا ذہنی طور پر یہ سوچنا کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کس پارٹی میں جانا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے، اس موقع پر کس کا ساتھ دینا چاہیے، خدا کی قسم یہ منافقین کا مزاج ہے، یہ دور صحابہ کے امام والوں کا مزاج نہیں تھا۔ امت کو تقسیم کرنے کا ذہن ہے یہ کہ ہم کس کا ساتھ دیں۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ سوچنا، یہ سوچ ہی محمل ہے، یہ بات ہی محمل ہے، یہ خیال ہی باطل ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں۔ سوچو تو صحیح، عثمان ایک آدمی تھا، اجنبی آدمی، آپ کے سامنے ذکر آتا، فرماتے کہ میں نے عثمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہمیں کیا معلوم کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے عثمان کو جہنم میں دیکھا ہے، پہلے ہی فرما دیا۔ ایک زمانہ گزرا کہ احد کا موقع آیا، احد کے موقع پر صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے میدان ڈال سے۔ عثمان نے جب دیکھا
کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور مشرکین غالب آ رہے ہیں، تو قزمان نے مقابلہ کیا مشرکین کا. ادھر وہ حیران کہ یہ تو ہم میں سے تھا، یہ مسلمانوں میں کب چلا گیا. ادھر مسلمان حیران کہ اس کو تو کہا تھا کہ جہنمی ہے، یہ تو ہماری طرف آ گیا. سنو غور سے، عجیب قصہ ہے یہ. کیا قزمان نے 7-8 مشرک قتل کیے، زور زور کا حملہ کیا، بڑا زور کا حملہ کیا، یہاں تک کہ قزمان کی اس کوشش پر مسلمان غالب آ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. لوگ حیران تھے کہ قزمان نے ایسا کام کیا. چنانچہ جب میدان نمٹ گیا تو صحابہ کو خیال آیا کہ چلو قزمان کے گھر اس کو جا کے مبارکباد دیں گے، اسے خوشخبری دیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے. قزمان تم نے بڑا کام کیا. گئے اس کے گھر، اس سے جا کر کہا تمہیں تمہارے کارنامے پر خوشخبری ہو. قزمان نے کہا مجھے خوشخبری کہیں کی سنا رہے ہو؟ خوشخبری اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو. میں نے تو تمہاری مدد اس لیے کی ہے کہ میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. عجیب قصہ ہے یہ عجیب بات. سمجھتے تھے کہ استقامت اخلاص کے بقدر ہوگی. کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اعمال کی پابندی. تو حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ یہ کام میں مر جائے. عمل کم کر رہا ہے، زیادہ کر رہا، یہ نہیں. استقامت یہ ہے کہ یہ کام کرتے کرتے مر جائے. صحابہ اسی کو استقامت کہتے تھے کہ ہم اس کا انتظار کرتے تھے کہ اس دنیا سے جانے والے کا جانا کس حالت پر ہوتا ہے. روایت میں کہ خاتمے کا اعتبار کرتے تھے کہ کس حالت میں دنیا سے جاتا ہے. عجیب. چنانچہ قزمان کی لوگوں نے تعریف کی. قزمان نے کہا مجھے کہیں کی مبارکباد دے رہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی قوم کے لیے کیا ہے نا. آپ میری قوم کے لوگ ہیں، آپ میری قوم کے لوگ ہیں، میں نے قوم کے لیے کیا ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ پھر قزمان کے زخم اتنے بڑھ گئے کہ اس سے برداشت نہ ہوئے. اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اس نیزے کی نوک پر اپنا سینہ رکھا اور زور لگایا، یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے کمر کی طرف پار ہو گیا اور اسی میں وہ مر گیا. آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھا ہے. میں نے عرض کیا کہ مدد اور نصرت وہ دین کی مدد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو دین کی مدد اور نصرت میں قوم کی پرواہ نہیں کرتے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوم کے خلاف فیصلہ کیا، جبکہ ساری قوم اس امید پر تھی کہ ہمارے قوم کے سردار ہیں، قوم کی رعایت کریں گے فیصلہ کرنے میں. سعد رضی اللہ فیصلہ کیا کہ قوم کے قتل کا فیصلہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، قوم ایک طرف تھی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے قوم کی طرف دیکھ کر فیصلہ کیا، آپ کی طرف نہیں دیکھا. اشارہ کیا آپ کی طرف اور چہرہ کیا قوم کی طرف، تاکہ یہ سمجھ لے قوم کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی بصیرت پر فیصلہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے.
قوم کے لیے آپ سے سفارش نہیں کی، بلکہ قوم کے خلاف قدم اٹھایا، قوم کے خلاف قدم اٹھایا۔ فرمایا کہ قوم کی پرواہ نہیں ہے، کیوں کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ سب مثالیں ہیں اور واقعات ہیں یہ بتلانے کے لیے